عمرہ کرنے کا سنہرا موقع، اور اکتوبر کے مہینے میں ہوگی قافلوں کی روانگی۔ تفصیلات کے لیے ربط کرے مکی مدنی ٹورز اینڈ ٹریولز۔ السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر۔ آئیے 13 اکتوبر کی دیکھتے ہیں ٹاپ 10 نیوز۔ حماس اسرائیل جنگ میں تباہ ہوتا فلسطین، غزہ پر آنکھ بند کر کے اسرائیل کی جانب سے بمباری کا سلسلہ جاری۔ غزہ میں قیامت کا سما، ادویات کی قلت اور کھانے کی چیزوں کا بحران، پانی بجلی کی سپلائی بند، مردہ خانوں میں جگہ ختم، اسپتال کے باہر پڑی ہے لاشیں۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 1500 سے تجاوز، 1300 سے زائد اسرائیلی بھی ہلاک۔ اسرائیلی پی ایم بنیامین نتن یاہو کی جانب سے فلسطینیوں سے غزہ خالی کرنے کی وارننگ پر روسی صدر ولادیمیر پوتین کا سخت رد عمل۔ کہا، غزہ فلسطین کی تاریخی سرزمین کا حصہ، فلسطینیوں کو غزہ پٹی سے نکل کر مصر جانے کا کہنے سے نہیں آئے گا امن، غزہ سمیت آزاد فلسطینی ریاست کی جا قائم۔ حماس کے حملوں میں ایران کے ملوث ہونے کے امریکی دعوے کے بعد اب ایک امریکی انٹیلیجنس ذرائع نے کیا دعویٰ۔ کہا، اسرائیل پر حماس کے غیر متوقع حملے نے ایرانی قیادت کو بھی کر دیا تھا حیرت زدہ۔ وہیں ایک امریکی اخبار نے اسرائیل پر حملے کی تیاری کے لیے حماس کو ایرانی مدد کا کیا دعویٰ۔ فلسطین کے سلسلے میں بھارت کی پالیسی بالکل واضح۔ بھارت نے ایک آزاد، خود مختار اور قابل قبول فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اسرائیل سے بات چیت شروع کرنے کی وکالت کی ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان باگچی کا بیان۔ کہا، بھارت برابری کو یقینی بنانے کے تئیں پابند عہد۔ اسرائیل حماس جنگ کے درمیان اسرائیل میں پھنسے بھارت کے شہریوں کی بحفاظت واپسی کے لیے حکومت ہند نے شروع کیا آپریشن اجے۔ بھارتی شہریوں کو لے کر اسرائیل سے پہلی پرواز آج جمعہ کی صبح دہلی میں اتری۔ پہلی پرواز میں 212 شہریوں کو بحفاظت لایا گیا واپس۔ بابری مسجد تنازع کے بعد ایودھیا میں مسلم فریق کو دی گئی 5 ایکڑ اراضی پر مسجد ایودھیا کا ڈیزائن اب کر دیا گیا تبدیل۔ یہ مسجد اب مشرق وسطیٰ اور عرب ممالک میں تعمیر کی جانے والی عظیم الشان مساجد کی طرز پر کی جائے گی تعمیر۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد کا نام ہوگا منسوب۔ مہاراشٹر کی سیاست کے چانکیہ کہے جانے والے این سی پی کے صدر شرد پوار کی اپنے بھتیجے اجیت پوار پر سخت تنقید۔ کہا، اجیت پوار کی مہاراشٹر کے چیف منسٹر بننے کی خواہش محض خواب ہی رہے گی۔ کہا، اجیت کا سی ایم بننا محض ایک خواب، یہ حقیقت میں کبھی نہیں ہوگا۔ تیلگو دیشم کے قومی جنرل سیکرٹری نارا لوکیش نے دہلی میں سینٹرل ہوم منسٹر امت شاہ سے کی ملاقات۔ اپنے والد و پارٹی صدر چندرا بابو نائیڈو کے خلاف جگن حکومت کی انتقامی کارروائی کی شکایت۔ نائیڈو کی گرفتاری کو قرار دیا غیر قانونی، سرکاری مشینری کے بیجا استعمال کا لگایا الزام۔ تلنگانہ میں اقتدار حاصل کرنے بی جے پی کی اپنی انتخابی مہم میں شدت۔ ایک بار پھر جاریہ ماہ پی ایم مودی کا دورہ تلنگانہ، ریاست میں 2 جلسوں سے کریں گے خطاب۔ امت شاہ، راجناتھ سنگھ، پیوش گوئل، اسمرتی ایرانی سمیت دیگر سینٹرل منسٹرز کا بھی جاریہ ماہ تلنگانہ کا طوفانی دورہ۔ آر ایس ایس سے متعلق ریمارکس پر تلنگانہ کانگریس سربراہ ریونت ریڈی کو دیے گئے اکبر الدین اویسی کے بھاگیہ لکشمی مندر پہنچ کر قسم کھانے کے چیلنج کو ریونت ریڈی نے کر لیا قبول۔ کہا، میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ ساتھ ہی ریونت ریڈی نے آئندہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت کا کیا دعویٰ۔ یہ تھی ٹاپ 10 نیوز میں 10 اہم خبریں۔ بی بی این چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ماہ ربیع الاول کے موقع پر عمرہ کرنے کا سنہرا موقع، مکی مدنی ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے سپتمبر اور اکتوبر کے مہینے میں ہوگی قافلوں کی روانگی۔ حیدرآباد ایئرپورٹ سے سعودی عرب اور پھر حیدرآباد لوٹنے تک مکمل رہنمائی۔ مکہ مکرمہ میں 300 میٹر اور مدینہ شریف میں 100 میٹر کی دوری پر اسٹار ہوٹل میں قیام، 3 وقت حیدرآباد کا کھانا اور لانڈری کی بھی سہولت، معلم کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت اور تمام مقدس مقامات کی زیارتیں۔ ماہ ربیع الاول کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں قیام کا سنہرا موقع۔ بکنگ کے لیے فوری ربط کریں مکی مدنی ٹورز اینڈ ٹریولز، کاکا جی ٹاورز، طیبہ مارکیٹ، نیئر اولڈ چار مینار، بس ڈپو، حیدرآباد۔